ترقی اور امداد کے نام پر طاقتور ممالک نے کمزور علاقوں پر قبضہ کیا۔ غزہ میں حالیہ جنگوں کے نتیجے میں 50 ملین ٹن ملبہ موجود ہے۔ نیتن یاہو کے غیر معمولی رد عمل اور تاثرات نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تعمیر نو کے منصوبے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی فلسطینی عوام کی مدد کے لیے ہیں یا اس کے پس پردہ کوئی اور مقاصد کار فرما ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ خواتین و حضرات، آج کے اس تفصیلی پوڈ کاسٹ میں ہم غزہ پٹی کی تعمیر نو کے حالیہ امریکی منصوبوں کا جائزہ لیں گے اور اس بات پر غور کریں گے کہ آیا یہ اقدامات واقعی فلسطینی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں یا ان کے پس پردہ کچھ اور مقاصد کار فرما ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے ان مثالوں کا مطالعہ کریں گے جہاں ترقی اور امداد کے نام پر طاقتور ممالک نے کمزور علاقوں پر قبضہ کیا۔ غزہ پٹی کی موجودہ صورتحال اگر اس پہ میں بات کروں تو غزہ پٹی جو فلسطینی سرزمین کا حصہ ہے، طویل عرصے سے تنازعات اور جنگوں کا شکار رہی ہے۔ حال ہی میں امریکی فوج نے غزہ میں امداد کی ترسیل کے لیے ایک عارضی بندرگاہ کی تعمیر مکمل کی ہے۔ پینٹاگون کی ڈپٹی پریس سیکریٹری سبرینا سنگھ کے مطابق اس بندرگاہ کا مقصد غزہ میں امداد کی فراہمی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق غزہ میں حالیہ جنگوں کے نتیجے میں 50 ملین ٹن ملبہ موجود ہے، جس کی صفائی اور تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر اور کئی دہائیاں درکار ہوں گی۔ ناظرین، بات کریں گے امریکی اور اسرائیلی قیادت کی مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو جو کہ کرمنل پرائم منسٹر ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے بیانات سامنے آئے ہیں۔ نیتن یاہو کے غیر معمولی رد عمل اور تاثرات نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ اس موقع پر امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ صدر بائیڈن اسرائیل کے غزہ پر طویل مدتی قبضے کے منصوبے کی حمایت نہیں کرتے۔ ناظرین، میں اگر تاریخی مثالیں جیسے کہ جو ترقی کے نام پر قبضے ہیں ان کی بات کروں تو تاریخ میں کئی مثالیں موجود ہیں جہاں ترقی اور امداد کے نام پر طاقتور ممالک نے کمزور علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ سب سے بڑی اگزامپل تو ہمارے بر صغیر کی ہے جو برطانوی راج اور ہندوستان کی تھی۔ اب برطانوی استعمار کے دوران برطانیہ نے ہندوستان سے بے پناہ دولت لوٹی۔ آکسفیم کی ایک رپورٹ کے مطابق 1765 سے 1900 کے درمیان برطانیہ نے متحدہ ہندوستان سے اتنی دولت نکالی جس سے پورے لندن کو 50 پاؤنڈ کے نوٹوں سے 4 بار ڈھانپا جا سکتا ہے۔ پھر ناظرین، اگر ہم بات کریں گے تو وہ ہے دوسری مثال امریکہ اور لاطینی امریکہ کی۔ امریکہ نے لاطینی امریکی ممالک میں مختلف اوقات میں مداخلت کی جن میں ترقی اور استحکام کے نام پر حکومتوں کی تبدیلی اور وسائل کا استحصال شامل ہے۔ ناظرین، تیسری مثال کی بات کریں تو وہ ہے گرین لینڈ کی۔ امریکہ نے گرین لینڈ کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی جسے ڈنمارک نے مسترد کر دیا۔ یہ پیشکش اسٹریٹجک اور وسائل کی اہمیت کے پیش نظر کی گئی تھی اور ٹرمپ آج بھی اس پہ اپنی دلچسپی شو کرتے ہیں۔ اگر میں چوتھی مثال دوں تو وہ افریقہ کی ہے۔ افریقہ کی نوآبادیات کی بات کی جائے تو 19ویں صدی میں یورپی طاقتوں نے افریقہ کے وسیع حصوں پر قبضہ کیا جسے افریقہ کی تقسیم کہا جاتا ہے۔ جرمنی نے تنزانیہ اور نمیبیا میں اپنی نوآبادیاں قائم کیں۔ یورپی سامراجی طاقتوں نے افریقہ میں مقامی باشندوں کی ثقافت کو باقاعدہ حذف بنا کر کمزور کیا اور ان پر اپنی زبان اور ثقافت مسلط کی۔ ناظرین، اب اگر ہم بات کریں غزہ کی تعمیر نو کی اور ممکنہ مقاصد کی تو غزہ کی جو حالیہ جنگوں اور تباہی کے بعد جب تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تعمیر نو کے منصوبے پیش کیے جا رہے ہیں۔
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی فلسطینی عوام کی مدد کے لیے ہیں یا اس کے پس پردہ کوئی اور مقاصد کار فرما ہے۔ ناظرین، آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ شخص جس نے غزہ کی حالت کی ہے وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہی تھا، اور اس کے جو ریاکشنز تھے وہ بہت ہی میں کہوں گا کہ بہت زیادہ جس کو کہیں گے کہ مطلب عجیب و غریب سے تھے، کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کچھ کرنا چاہتا تھا بہت عرصے سے۔ میں نیتن یاہو کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اب ہو گیا ہے۔ اور اگر میں غزہ کی موجودہ صورتحال کی بات کروں تو ان کو محتاط رہنا ہوگا، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے کیا وہ واقعی فلسطینی عوام کے مفاد میں یا ان کے پس پردہ کچھ اور مقاصد پوشیدہ ہیں۔ اس میں عرب جو کنٹریز ہیں، جو عرب ممالک ہیں، ان کو بجائے کہ امریکہ کے آگے صرف ہاں جی کریں، اس میں ان کو امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر بڑا سنجیدگی سے پراپر جو ہے وہ ایک میٹ اپ جس کو کہوں گا، یا پراپر جو ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کی جو سفارتی میٹنگز ہوتی ہیں وہ کی جائیں، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ سب جو معاملات اتنے سال سے، مطلب غالباً دوسرا سال ہونے کو ہے یہ جنگ چل رہی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جب آئے ہیں تو یکدم سے جنگ رک گئی، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ جی غزہ کو ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے۔ جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ آتے ہی انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے تھے جس میں پاناما کا باری باری ذکر آتا ہے، پھر گرین لینڈ کا ذکر آتا ہے، اور پھر میکسیکو اور کینیڈا کو بھی امریکہ کی سٹیٹ بنانے کی جو ہیں تجویزات ہیں۔ اس کے مد نظر رکھتے ہوئے غزہ کو ٹیک اوور کرنا ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر یہ اسی معاملے کو صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ترقیاتی منصوبے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ایک چیز مجھے اچھی لگی ٹرمپ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اس سارے پروجیکٹ میں یو ایس ملٹری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ترقیاتی منصوبے کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ جنگ کرنے نہیں جا رہے، تو اس میں یو ایس کی جو ملٹری ہے وہ انوالو نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک پازیٹیو سائن تھا۔ لیکن نیتن یاہو کے اگر آپ ریئیکشن دیکھتے ہیں اس پوری پریس کانفرنس میں، تو وہ بڑے ہی ایک شیطانہ جو ہوتے ہیں نا، کہ بڑے ہی ایک شیطان انسان جو ایک اپنا مقصد کب عرصے سے چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ اچیو کر لیتا ہے، تو وہ ریئیکشنز اس کے مجھے بڑے ہی مشکوک لگے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ باری باری پیوٹن کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ اور کرمنل کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جی یہ تو چل ہی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اور بڑا ظلم ہو رہا ہے، کبھی تنیزیا کے خلاف بول رہا ہے، کبھی جو ہے وہ جارجیا کے بارے میں بول رہا ہے، یوکرین کو مظلوم کہتا ہے، رشیا کے بارے میں۔ اب تو میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہ چائنا کے اوپر بھی اس کو بھی ڈکٹیٹرشپ کا کہہ رہے ہیں، یہ بھی ڈکٹیٹرشپ سے چل رہے ہیں ملک۔ لیکن میرا سوال ہے کہ آپ جس کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ ایک شیطانی ریئیکشن دے رہا ہے، اور جس نے 1.5 سال سے اتنے معصوم لوگوں کو قتل کیا اور اتنا ظلم کیا ہے غزہ میں، اس میں وار کرمنل اس کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں بولا جاتا؟ اس کے اوپر جو ہے وہ لیٹر کیوں نہیں لکھے جاتے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی؟ شاید اس میں ان کے اپنے مفادات ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں حالیہ سیاست کی دنیا میں، تو ناظرین سیاست اس وقت صرف اور صرف طاقت کی ہے اور اتحاد کی ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد ہے تو وہ جو مرضی کر رہے ہیں اور کوئی شخص آ کے بولنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس ہم مسلمان آپس میں اتحاد نہیں رکھتے، ہم مسلمان اپنے لیے آواز ہی نہیں اٹھا سکتے، اور ہم لوگوں کو اتنا ڈیفیم کر دیا ہے، اتنا ہم لوگوں کو بدنام کر دیا ہوا ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ شاید یہ واقعی ٹیررسٹ ہوگا۔ تو یہ بھی مسئلے مسائل ہیں۔ پھر انٹرنیشنل جو پریشر ہے کہ اگر آپ نے اس کنٹری کو سپورٹ کر لیا تو ہم تو آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ تو کار فرما ہیں ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مسلم کنٹریز ہیں وہ مزید ڈپینڈنسی کی طرف جا رہی ہیں، دوسرے ایسے ممالک کے تابع ہو کے جو کبھی بھی آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، نہ ہوئیں۔
تو ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ ہم مسلمان اپنا مقام کیوں کھو گئے ہیں, کیسے دہشت گرد کہلانے لگے, کیسے آج کسی بھی مسلمان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جاتی ہے اور بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے یہ غلطی مسلمان کی ہی ہوگی کیونکہ یہ ٹیررسٹ قوم ہے, یہ ٹیررسٹ ریلیجن ہے, یہ ٹیررسٹ قوم ہے. تو اس کے اوپر ایک تفصیلاتی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں, وہ ضرور دیکھیے گا. اس کے اوپر کافی میں نے ریسرچ کیا ہے کہ کیسے یہ ایگزسٹنس میں آیا اور کس طرح یہ پروپاگنڈا ہمارے خلاف فیبریکیٹ کیا گیا. خیر ناظرین, ہمیں اجازت دیں, ہمیں ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھتے رہیں, ہمیں سبسکرائب بھی کریں, اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں کمنٹ کر کے بتایا کریں کوئی غلطی ہے یا ہم بہتر کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور مشورہ دیا کریں, بتایا کریں تاکہ ہم مزید بہتری کی طرف جا سکیں. ہے ناظرین, مجھے اجازت دیں. آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی. اللہ حافظ, پھر ملیں گے واپس.